السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت کی ایک کلپ لایا ہوں۔ آگے انشاءاللہ حضرت کی اس کلپ کو رکھ دوں گا، آپ آگے سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر کہا، حضرت میں مقروض ہوں، میرا قرضہ ادا کروا دیجیے آپ۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کتنی پاکیزہ طریقہ ہے بتایا ہے معاشرے کا، معاملات کا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بھائی کتنا قرضہ ہے تیرے ذمہ میں، کتنا ادا کرنا ہے؟ اس نے کہا 700 درہم۔ عبداللہ بن مبارک نے ہیڈ تھے، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایسے کی تجارت میں اللہ برکت بھی دیتا ہے۔ ایسے کی تجارت چلتی بھی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں چلتے تھے، نقل و حرکت کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، مجاہد تھے، غازی تھے، مؤلف تھے، مصنف تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے۔ کپڑے کی ان کی تجارت تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، اگر تجارت ہوتی تو کپڑے کی ہوتی یا عطر کی ہوتی۔ اور ہمارے اسلاف نے 3 چیزوں کی تجارت کی ہے، ایک تو ہیرا جواہرات کی، اور ایک کپڑوں کی، اور ایک خوشبو کی۔ یہ اسلاف کی جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، یہ 3 تجارتیں تقریباً عام طور سے کرتے تھے ہمارے بڑے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی تجارت کپڑوں کی تھی، عبداللہ بن مبارک کی۔ اتنی برکت ان کی تجارت میں ہوتی تھی، مورخین نے لکھا ہے دکان بند ہے، یہود نصارے کے بانیاں لائن لگا کے کھڑی ہیں۔ کیوں کھڑے ہو؟ کپڑا خریدنے۔ ان کا دکان تو بند ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں دکان بند ہے، لیکن لیں گے اسی کی دکان سے۔ ارے 6 مہینے کے بعد آئے گا، 4 مہینے کے بعد آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، یہ جب بھی کھلے لیں گے اسی کی دکان سے۔ کہ کیوں؟ تحقیق کی تو اردو نے کہا اس مرد مجاہد اور یہ مرد مومن، اس کی دکان سے کپڑا نکل کر ہمارے گھروں میں آتا ہے اور ہمارے گھروں میں سل کر ہمارے بدنوں پر آتا ہے تو ہمیں ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے۔ یہ تجارت اور برکت۔ تو عبداللہ بن مبارک کے پاس وہ آدمی آیا اور اس آدمی نے کہا کہ میرا قرضہ ادا کروا دیجیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کتنے مقروض ہوگا؟ 700 درہم۔ تو عبداللہ بن مبارک نے اپنے خزانچے کو لکھ دیا، اسے 7000 درہم دے دو۔ اب وہ گیا خط لے کر، خزانچے نے پوچھا، یہ بھی بڑا اللہ والا آدمی تھا، یہ پوچھا بھائی کتنے پیسے چاہیے؟ تو اس نے کہا 700۔ تو خزانچی کہنے لگا کہ 700 یا کچھ زیادہ؟ یہ کہا نا 700۔ تو وہ کہہ رہا کہ تو امام صاحب کی غلطی ہو گئی ہے، اس میں تو 7000 لکھے ہیں، جاؤ ذرا سدھروا کے لکھ کے آؤ، ذرا برابر ٹھیک کرا کے لے کے آؤ۔ خیر یہ آدمی واپس آیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی مل گئے پیسے؟ کہا جی حضرت وہ تو میں گیا تو وہ کچھ غلطی ہو گئی آپ سے، انہوں نے یہ سوالات کیے، میں نے جوابات دیے۔ پوچھا کتنے چاہیے؟ میں نے کہا 700۔ اس نے کہا کہ امام صاحب نے تو 7000 لکھے۔ اب عبداللہ بن مبارک نے پھر خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ دے خزانچی، جتنا لکھا ہے اتنا دے دے، اس سے سوال نہ کر۔ اب 14000 دینا اس کو خط میں، اور لکھا بند کر دیا۔ اور اس کو کہا کہ بس جو دے وہ لے کے تو چلا جانا، میرے پاس نہ آنا۔ اور خزانچی سے کہا 14000 دے اور واپس نہ بھیجنا اس کو کہ امام صاحب کی غلطی ہو گئی۔ اب اگر تو واپس بھیجے گا تو میں 21000 لکھ کے بھیجوں گا۔ اور میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی یہ حدیث پہنچی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے دل کو اگر اچانک خوش کر دیتا ہے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے مانگے 700، اس کی امید ہے 700 کی، لیکن دلوا رہا تھا 7000 تاکہ وہ 7000 دیکھ کر اچانک خوش ہو جاتا۔ لیکن اب اسے پتا چل گیا کہ خط میں 7000 لکھے،
तो अब 7,000 अगर मिलेंगे तो खुशी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन 14,000 जब मिलेंगे तो खुशी ज्यादा होगी। और मैं अचानक इसे खुश करना चाहता हूं ताकि अल्लाह मेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम का इस्तकबाल है IF नूरानी चैनल पर। अगर आप हजरात हमारी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हजरत के तमाम वज़ाइफ और बयानात आप तक पहुँचाने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम की दुआओं से, आप तमाम की सपोर्ट से हम चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, और हमारा मकसद ये है कि उम्मत तक हजरत के बयानात और हजरत के वज़ाइफ पहुँच जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, इस कार खैर के अंदर आप भी हिस्सा लेने वाले बन जाएं और सपोर्ट भी करें। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हजरत के वज़ाइफ बहुत ही बड़े मुजर्रबात में से हैं, ये उलमा के मुजर्रबात भी बताते हैं और हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ के मुजर्रबात